بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ولیم بٹلر ییٹس کی پوئم پالیٹکس پر۔ پالیٹکس یہ ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت نظم ہے اور زندگی کے ایک حسین اور سہانے پہلو لو کے متعلق ہے۔ سیاست کا دور ہے اور ہر طرف سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود شاعر ایک لڑکی سے محبت کے بارے میں سوچتا ہے۔ جوانی اور محبت زندگی کے دو اہم پہلو ہیں۔ یوتھ اینڈ لو گو سائیڈ بائی سائیڈ۔ جوانی اور محبت کے سامنے سیاست کی دنیا ماند پڑ جاتی ہے۔ پوئم کا ٹائٹل تو پالیٹکس ہے، لیکن اس کا زیادہ تعلق پالیٹکس کی بجائے لو سے ہے۔ دا ریالٹی آف لو اکارڈنگ ٹو ہم از مور امپورٹنٹ دین دا ریالٹی آف پالیٹکس اینڈ پولیٹیکل ڈینجرس۔ سبھی جنگ اور جنگ کے خطرات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن شاعر اس بحث میں سنجیدہ نہیں ہے۔ پالیٹکس، ہاؤ کین آئی، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ دیٹ گرل اسٹینڈنگ دیئر، کچھ ہی فاصلے پر ایک لڑکی کھڑی ہے۔ مائی اٹینشن فکس، میں اپنی توجہ کو فکس کیسے کر سکتا ہوں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کچھ ہی فاصلے پر ایک لڑکی کھڑی ہے اور میری نظر اس پر پڑتی ہے۔ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہوئے میں اس کے تصور میں، اس کے خیالوں میں کھو گیا ہوں، اور اس کی موجودگی میں اپنی توجہ کو، اپنے دھیان کو کیسے کنسنٹریٹ کر سکتا ہوں، کیسے فوکس کر سکتا ہوں۔ آن اے رومن اور آن رشین اور آن اسپینش پولیٹکس، روم کی سیاست پر، روس کی سیاست پر یا اسپین کی سیاست پر۔ یعنی اس کے پاس ڈسکشن، بحث ہو رہی ہے روم، رشیا یا اسپین کی سیاست پر، اور شاعر کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہے، اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے میں سیاست کی باتوں پر اپنی توجہ کو کیسے فوکس کر سکتا ہوں۔ یٹ ہیئر از اے ٹریولڈ مین، یہاں ایک ایکسپیرینسڈ مین، تجربے کار شخص بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ٹریولڈ مین، تجربے کار شخص۔ دیٹ نوز، جو جانتا ہے، واٹ ہی ٹاکس اباؤٹ، کہ وہ کیا بولتا ہے، کیا باتیں کرتا ہے۔ یہاں پہ ٹریولڈ مین کا مطلب ہے تجربے کار، ایسا شخص جو پریکٹیکل ہے، یعنی اس کا عملی تجربہ ہے، اس نے بہت سے ملکوں کی سیر کی ہے اور وہاں کی سیاست کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ وہ ایک ایکسپیرینسڈ مین ہے، ایک تجربے کار شخص ہے، ایک پریکٹیکل مین ہے، تو وہ سیاست کو وہ دیکھ چکا ہے۔ اینڈ دیر از اے پولیٹیشین، اور ایک سیاستدان بھی ہے۔ دیٹ ہیز ریڈ اینڈ سوٹ، جس نے پڑھا ہے اور سوچا ہے۔ یعنی اس بحث میں دو آدمی ہیں، ایک تجربے کار شخص ہے، پریکٹیکلی مین ہے، اور دوسرا تھیوریٹیکل مین ہے، یعنی اس کا صرف کتابوں تک نالج محدود ہے اور اس نے تھوڑا بہت سوچا ہے۔ تو کہتا ہے وہ دونوں ڈسکشن کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں اپنی توجہ کو فوکس نہیں کر سکتا۔ وہ جو سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سیاست کی باتوں پر اپنی توجہ فوکس نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک لڑکی کھڑی ہے اور میں اس کے خیالوں میں، اس کے دھیان میں گم ہوں، کھویا ہوا ہوں۔ اینڈ مے بی واٹ دے سے از ٹرو، پوئٹ کہتا ہے کہ وہ جو دونوں آدمی باتیں کر رہے ہیں، وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ سچ ہو سکتی ہیں۔ آف وار اینڈ وارس الارمز، جنگ اور جنگ کے خطرات کے بارے میں۔ یعنی دونوں ہی ایکسپیرینسڈ مین ہیں، ایک کا پریکٹیکل ہے، ایک کا تھیوریٹیکل ہے، نالج ہے، اور وہ دونوں جو باتیں کر رہے ہیں ان کی باتیں وہ پوئٹ کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، درست ہو سکتی ہیں، سچ ہو سکتی ہیں جنگ اور جنگ کے خطرات کے بارے میں۔ بٹ، لیکن، او واٹ آئی آر ینگ اگین، لیکن کاش کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں۔
تو شاعر یہ حسرت کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ کاش میں دوبارہ جوان ہو جاؤں. اینڈ ہیلڈ ہر ان مائی آرمس، اور اس لڑکی کو اپنی باہوں میں لے لوں. یعنی شاعر جو پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں وہ قطعی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور وہ لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ کاش میں دوبارہ جوان ہو جاؤں، میری جوانی دوبارہ لوٹ آئے اور میں اس لڑکی سے محبت کروں اور اس کو اپنی باہوں میں لے لوں. ولیم بٹلر ییٹس کی اس پوئم پر میں کیا کمنٹس دوں؟ یہ تو وہ بات ہوئی جو عالم لوہار نے گایا ہے، عشق لوہارا تازہ رہندا پاویں داڑھی ہو جائے چٹی. عالم لوہار نے تو یہ بھی گایا تھا، گئی جوانی مڑ نہیں آؤندی پاویں لکھ خوراکاں کھائیے. کسی اللہ والے نے بھی یہی کہا ہے، جا کر جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جا کر جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی، آ کر جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. تو پھر ولیم بٹلر ییٹس کیسی ایک انہونی خواہش اور کر رہا ہے، تو پھر ولیم بٹلر ییٹس کیسی ایک انہونی خواہش کر رہا ہے، اور زندگی کے اس حصے میں اس پر عشق لو کا بھوت سوار ہے. مزید برآں اس نے سیاست کی طاقت کو بھی نہیں سمجھا. جو غلط قسم کی سیاست سے پالا پڑ جائے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے سوائے اپنی بیسک نیڈز کے، کہ اس کی بیسک نیڈز پوری ہوتی جائیں تو یہی بہت ہیں. پھر کہاں عشق اور کہاں عشق کی باتیں. اس کے علاوہ جنگ اور جنگ کے خطرات، توبہ استغفر اللہ. یہ جنگ سے اللہ بچائے محفوظ رکھے، اور اگر جنگ سے دو چار ہونا پڑ جائے تو انسان کو اپنی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور پھر عشق کی باتیں بھول جاتا ہے، پھر سارے عشق کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. ولیم بٹلر ییٹس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، پیار سے بھی ضروری کئی کام ہیں، پیار سے بھی ضروری کئی کام ہیں، پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے. تھینکس سو مچ فار لسننگ اینڈ واچنگ دس لیکچر. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل. السلام علیکم. اللہ حافظ.